سو داتا صاحب واز obviously ون آف دوز بزرگان دین جن سے علامہ جو تھے بہت زیادہ ان سے عقیدت رکھتے تھے، ان کے معتقد تھے. اینڈ یہ اس حکایت میں جو ہے جس طرح انہوں نے جو بیان کیا کہ مرو کا ایک نوجوان کی داستان جو کہ مخدوم حضرت سید علی حجویری کی خدمت میں حاضر ہوا اور دشمنوں کے ستم کے خلاف فریاد کیا کہ ایک مرو سے، یہ مرو شہر ہے آئی تھنک سینٹرل ایشیا میں کہیں ہے یہ، تو ادھر سے وہ نوجوان ایک وہ آتا ہے اور آ کے وہ داتا صاحب سے مدد چاہتا ہے اور ان کو وہ کہتا ہے کہ میرے دشمن بہت ہیں، تم آپ دعا کیجئے کہ میرے جو ہے دشمنوں سے میری خلاصی ہو جائے. تو وہ کیا دعا کرتا ہے اور آگے سے داتا صاحب کیا کہتے ہیں، اور علامہ جو ہے اس میں سے جو ہے وہ کیا آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ریزسٹنس ہے نا آپ کے سامنے، وہ لائف کے اندر اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے دیٹ از اے مسٹ. آپ نے جو پہلے چیپٹرز میں سے جو آپ نے دیکھی کہ وہ دیکھا ہے کہ جو خودی جب بیدار ہوتی خود اپنا مخالف پیدا کرتی، اور وہ اس طریقے سے وہ پیدا کرتی تاکہ وہ اپنی قوت کو آزما سکے. جو اس کے اندر صلاحیت جو ہے، جب تک آپ کے سامنے ریزسٹنس یا مخالفت نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ہرڈل نہیں ہوگا، وہ آپ کا پوٹینشل جو ہے کبھی بھی ابھر کر باہر نہیں آ سکتا. اٹ ول آلویز لائی ڈورمنٹ. سو اٹ از لائک دس کہ اس کو آپ کو دیکھیں کہ داتا صاحب کو کس طرح مینشن کرتے ہیں کہ اب یہ آپ نے خودی کا تو سارا وہ پڑھ لیا ہے نا سلسلہ. اب اس میں یہ جو چیزیں جو ہیں اس خودی کو زندہ کس طرح رکھتی ہیں اور وہ آپ کو اس کو ڈیولپ کس طرح کرتی ہیں، اس میں سے ایک یہ عنصر ہے کہ جو اس کا ایک مخالف جو ہونا ہے وہ ضروری ہے اس کے لیے. تو سید حجویر مخدوم امم مرقد اورا پیر سنجر را حرم، کہ یہ جو حضرت داتا صاحب جو کہ مخدوم سردار ہیں امت کے، ان کی قبر جو ہے وہ پیر سنجر حضرت مولانا اپنا خواجہ معین الدین چشتی کو بھی کہتے ہیں پیر سنجر، کیونکہ وہ سنجر کے علاقے سے تشریف لائے تھے. جس طرح داتا صاحب حجویر سے آئے تھے ان کو حجویری کہتے ہیں، تو ان کو پیر سنجر کہتے ہیں. وہ سنجر را حرم، یعنی کہ یہاں پہ جب حضرت معین الدین چشتی تشریف لائے تو دادا صاحب کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے مزار پر انہوں نے 40 دن جو تھا اپنا وہ عبادت اور چلا جو بھی ایک صوفی اس زمانے میں وہ کاٹتے ہوتے تھے انہوں نے وہ کاٹا. اور آپ وہ دیکھیں کہ وہ مردانہ سائٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا حجرہ بھی جو بنا ہوا ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی کی کمیموریشن میں ہی بنا ہوا ہے، وہ کہ ادھر ہی بیٹھے رہے وہ 40 ڈیز انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ جو بھی عبادت کی اور ان کے اوپر جو بھی وہ نظر کرم ان کی. بند ہے کوہساران آسان گسیخ در زمین ہند تخم سجد ریخت، یعنی کہ پہاڑی علاقہ ہے سارا، ادھر سے ہی وہ ٹریول کر کے آئے، سخت دشوار علاقوں سے وہ آئے، اور یہاں پہ ان کو وہ حکم ہوا کہ آپ جا کے لاہور میں جو ہیں آپ یہاں پہ اپنا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے شروع کریں. اور انہوں نے ہندوستان کی زمین کے اندر جو ہے وہ اسلام کو انہوں نے یہاں پر مطلب کہ اس کی ابتدا رکھی. انہوں نے داتا صاحب سے پہلے بھی کوئی تھے ایک بزرگ یہاں پہ، لیکن یہاں پہ ہاں، لیکن یہ داتا صاحب جو تھے ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے یہاں پر یہ جو بھاٹی گیٹ کا جو دروازہ ہے وہ ان کے مزار کے سامنے ہے، تو 30 سال تک یہ وہ جو میدان ہوتا تھا اس وقت تو ادھر بیٹھ کے یہ جو تھے درس دیا کرتے تھے، اور یہ انہوں نے اسلام کی اشاعت کی تھی، اور بے تحاشا انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں انہوں کے ہاتھ سے جو ہیں وہ مسلمان وہ ہوئے تھے. تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہند کی زمین کے اندر انہوں نے تخم جو ہے سجدہ ریزی یعنی اسلام کا تخم بیج بو دیا انہوں نے. عہد فاروق از جمالش تازه شد حق ز حرف او بلند آواز شد،
کہ ان کے عہد سے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کا جو ہے وہ عہد طاری جو ہے وہ تازہ ہو گیا، اور ان کے جو ہے یعنی کہ جمالش، یعنی کہ وہ ان میں حضرت یہ عمر کی جھلک نظر آتی تھی، ان کا حسن جو تھا وہ ان کے اندر جو تھا وہ داتا صاحب میں بھی جھلک کر آتا تھا ان کا. اور حق سے حرف وہ، یعنی کہ حق سچ جو ہے، یعنی اسلام کی اشاعت جو ہے ان کی، انہوں نے اس کو آواز کو اس کو بلند کیا، یعنی توحید کو. پاسبان عزت ام الکتاب، یعنی کہ وہ ام الکتاب یعنی قرآن کی عزت کے پاسبان تھے، یعنی کہ انہوں نے جس طریقے سے قرآن کو ایکسپلین کیا، جس طریقے سے اس کی تشریح کی، جس طریقے سے اس کی اشاعت کی. از نگاہش خانہ یہ باطل خراب، تو ان کی اس وجہ سے، ان کے وجود سے جو ہے یہ وہ باطل کے جو ہے اس نے اوبیسلی جب حق آتا ہے تو باطل جو ہے وہ گرتا ہے یا مٹتا ہے وہ. تو خاک پنجاب از دم او زندے گشت، کہ پنجاب کی جو خاک ہے، یعنی کہ پنجاب کے اندر جو مسلمان جو ہوئے وہ ان کے دم کی وجہ سے ہوئے، ان کی وجہ سے، ان کی یہ اسلام پھیلانے کی طریقے سے ہوئے. صبح ما از مہر اوتا بندے گشت، کہ ہماری صبح جو ہے وہ ان کے مہر، ان کے سورج کی وجہ سے جو ہے ہماری وہ زندگی جو ہے وہ روشن ہوئی. عاشق و ہم قاصد تیار عشق، از جبینش آشکار اسرار عشق. وہ عاشق بھی تھے اور عشق کا پیغام دینے والے جو تھے وہ بھی تھے وہ، اور انہی کی جبین، ان کی جبین سے آشکار اسرار عشق، یعنی کہ وہ جو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا وہ چہرے سے وہ حق جھلکتا ہے، یا اس طرح آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چہرہ ہے وہ عکاس ہوتا ہے انسان کے انر سیلف کا. اینڈ جس طرح ہم وہ نظر آتا ہے ہم کہ بھی یہ تو کوئی نورانی چہرہ ہے، یا اس قسم کا آپ یہ دیکھیں نا، یہ ایک اور بھی ایک ہاں آئیز آر دا ونڈوز آف دا سول. ہاں آف دا سول. تو یہ ایک حدیث بھی ہے اس طرح کی کہ رسول اللہ نے کسی یہ غزوے کے دوران ہی کہا کہ کسی نے اگر حق کو دیکھنا ہے تو علی کے چہرے کو دیکھے. تو دوسرے دن جو ہے وہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ ان کے چہرے کو دیکھتے جاتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اٹ از سم تھنگ کہ جو اس کا وہ انر ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ان کے چہرے سے، ان کی صحبت سے عیاں ہوتا ہے. اب وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ داستانی از کمالش سر کنم، کہ میں تم کو جو ہے ایک داستان سناتا ہوں کہ ان کا کمال کیا تھا داتا صاحب کا، اور کس طرح انہوں نے ایک اس حکایت کے اندر جو ہے ایک گلشنی در غنچائی مضمر کنم، کہ میں تمہارے لیے ایک پورا باغ ایک کلی کے اندر سمو رہا ہوں، یعنی کہ اس کی جسٹ جو ہے اس کی میں تم کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ نوجوانی قامتش بالا چو سرو، ایک نوجوان جس کا قد بہت اونچا لمبا، یعنی بہت توانا قسم کا نوجوان جو ہے، وارد لاہور شد از شہر مرو، تو ایک مرو شہر سے ایسا ایک اونچا لمبا چوڑا چکلا جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ آتا ہے. رافت پیش سید والا جناب، وہ حضرت داتا صاحب کے جو ہے وہ سامنے حاضر ہوتا ہے. تا ربایت ظلم تشرا آفتاب، تاکہ جو اس کا اندھیرا جو اس کے جو ہے وہ اپنے اندھیرے کو ان کے آفتاب سے وہ دور کر دے. یا کوئی حاجت مند ہوتا ہے وہ اپنی کوئی ضرورت لے کے آتا ہے، کس قسم کی ضرورتیں ہم لے کے جاتے ہیں زیادہ تر، یا ہماری کو مالی ہوتی ہیں، یا کوئی کو فیملی کی گھریلو ٹائپ ہوتی ہیں، یا پھر ہمیں کوئی عہدوں کا لالچ ہوتا ہے، یا پھر
روحانی ہوتی ہیں، یا دنیاوی ہوتی ہیں تو یا روحانی حاجت کے لیے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ گفت اس نے کہا کہ محصور صف آداستم، تو وہ آگے ان کو یہ بیان کرتا ہوں کہ میں محصور، میں گھر چکا ہوں اپنے دشمنوں کے اندر، درمیان سنگھا میناستم، اور میری حالت ایسی ہے جس طرح ایک شیشے کی وہ جو مینا جو ہے وہ ایک مینا، ایک اس کو کیا کہتے ہیں، سراہی کو، میرے خیال میں شیشے کی سراہی کی طرح جو کہ پتھروں کے اندر گھری ہو۔ تو اب آپ وہ دیکھیں نا کہ جو پتھروں میں کوئی اتنی نازک سی چیز ہو تو وہ ٹوٹے ہی ٹوٹے گی، وہ یہ پتھر اس کو لگے گا تو وہ ٹوٹے گا، تو مطلب اپنی ایک کمزوری کا بتا رہا ہے کہ میں تو کمزور ہوں، اور دشمن میرے جو ہیں انہیں بالکل اس طرح گھیرا ہوا ہے جس طرح پتھروں کے سامنے ایک شیشے کی کوئی نازک سی کوئی وہ برتن ہو۔ با من آموز اے شہ گردون مکان، گردون مکان جو کہ گردون پر جن کے تو آپ بلندیوں پر رہنے والے ہیں، کو مجھے جو ہے وہ آپ جو کہ اس گردون کے مالک ہیں، شاہ ہیں اس دنیا کے، تو مجھے آپ وہ سکھائیے کہ زندگی کردن میان دشمنان، کہ دشمنوں کے درمیان جو ہے وہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کس طریقے سے جو ہے میں ان کے ساتھ وہ نپٹوں، میں کیا کروں، میں مطلب کہ وہ میری کچھ چارہ جوئی کیجئے آپ۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ پیر دانائی کے در ذاتش جمال، بستے پیمان محبت با جلال، کہ وہ پیر دانا، سب کچھ جاننے والے، کہ ان کی جو ذات جو ہے اس کے اندر جو ہے بستے پیمان محبت با جلال، کہ یعنی کہ ان کے اندر جمال، حسن، جلال، گرینڈر، وہ جس کو جو ہے ذل جلال والاکرام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کہ وہی سب سے مطلب کہ میجسٹی جس کو آپ انگریزی میں اسے وہ کہہ سکتے ہیں، اور محبت اور عشق جو تھا وہ سارا ان کی شخصیت کے اندر جو تھا وہ گندھا ہوا تھا وہ۔ تو وہ اس کو آگے سے کہتے ہیں کہ گفت اے نام محرم از راز حیات، غافل از انجام و آغاز حیات، وہ کہتے ہیں اے تو جو کہ زندگی کے راز سے آگاہ ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے زندگی کیا ہوتا ہے۔ محرم ہوتا ہے جاننے والا، تو وہ کہتے ہیں تم کو تو زندگی کے جو راز ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے تمہیں، اور غافل از انجام ہو، اور تم زندگی کے انجام سے بھی غافل ہو اور تم اس کے آغاز سے بھی غافل ہو۔ وہ کہتے ہیں فارغ از اندیشہ اغیار شو، قوت خواب بیدائی بیدار شو، وہ کہتے ہیں فارغ کرو اپنے آپ کو دوسروں کے خوف سے، غیروں کے جو ہے وہ اندیشے سے، ان کی سوچ میں کہ وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اپنی قوت جو تمہارے اندر سوئی ہوئی ہے اس کو بیدار کرو۔ کہ آپ وہ دیکھیں نا کہ اگر وہ ایک کمزور ہیں آپ تو ٹوٹنے کا خطرہ ہے، لیکن اگر وہی مینا جو ہے وہ خود پتھر بن جائے تو پھر وہ پتھر سے تو نہیں ٹوٹے گی نا وہ۔ سنگ چن بر خود گمان شیشے کر، جب پتھر اپنے آپ کو سوچ لے کہ میں تو خود ایک شیشہ ہوں، شیشے گر دید و شکستن پیشے کر، تو پھر وہ شیشہ ہی بن جاتا ہے، اور اس کا جو انجام، اس کا جو ہے اس کا پیشہ، اس کا ٹوٹنا ہی بن جاتا ہے اس کا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ اٹس اگین وہ آپ کو اپنی سیلف کو ہی بلڈ کرنے کو آپ کو جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں وہ۔ یہ اس میں یہ دیکھیں جو پچھلی آپ نے حکایت پڑھی تھی شیروں کی، تو شیر جو ہیں وہ جب اپنے آپ کو خود کو ہی بھیڑے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر سارا کچھ ان کی جو ہے وہ قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے سرکس کے ہاتھی کی مثال ہے، ہاتھی یا شیر کی
وہ آپ وہ دیکھیں کہ یہ کئی جو یہ پالتو شیر ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے کتوں سے بھی ڈر جاتے ہوں. یہ آپ نے کئی ویڈیوز دیکھے ہوں گے, کچھ شیروں کو آگے وہ کتا سا لگا دیتا آگے شیر کو. تو اب آپ وہ دیکھیں نا, اس کو اندر قوت ہے, اس کے اندر موجود ہے, لیکن اس کو اندازہ ہی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھ رہا ہے. اینڈ دس از لائک ہاؤ وی آر وی باؤ ڈاؤن ٹو ادر ہیومن بینگس, کہ ہم اپنے آپ کو وہ کمتر اور کمزور سمجھتے ہیں. اینڈ وی ڈو ناٹ ڈیولپ دیٹ ایبلٹی ٹو اسٹینڈ اپ ٹو پیپل فار واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. ناتوان خود را اگر رہ رو شمرد, نقد جان خیش بارہ زن سپرد. کہ ناتوان کمزور جو ہے اگر آپ کو وہ رہ رو شمرد, یعنی کہ وہ راستے پہ وہ چل پڑے, تو وہ نقد جان خیش, اپنے جان کی نقدی جو ہے وہ بھی ڈاکوؤں کے حوالے کر دیتا ہے. وہ یعنی کہ وہ رجسٹ ہی نہیں کرتا پھر وہ, یعنی کہ وہ کیفیت آپ کے اوپر ناتوانی کی, کمزوری کی جو ہے اب آپ نے اوپر طاری کر لیں. تو آپ یہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل جو نا وہ احمد جیسا فزیکل بندہ جو ہے وہ جارے پروان جیسے بندے کو بھگوا دیتا ہے. یہ امریکوں نے ثابت وہاں پہ کیا, یعنی ویٹنامیوں نے اتنے چھوٹے چھوٹے قد کے بندے جو تھے وہاں سے, وہ اتنے بڑے 6.5 فٹ کے امریکن جو ہے انہوں نے ذلیل ہو کے تو بھاگے, اور افغانیوں نے بھی بھگایا ان کو. اور افغانستان سے تو اس طرح بھاگے کہ جس طرح جو ہے انہوں نے وہ رات کو بتایا بھی نہیں کسی کو, راتوں رات ہی نکل گئے. اور اب وہ کبھی کسی امریکن سے جو ہے وہ سنتے ہی نہیں, ہم کہ افغانستان کا ذکر ہی نہیں سنتے. حضرت علی جو تھے ان کا قد بھی اتنا لمبا نہیں تھا, اور بالکل واقعی وہ دبلے پتلے تھے وہ, لیکن ان کی جو ہے وہ تلوار کی جب ضرب آتی تھی وہ تو کس طریقے سے جو ہے. وہ کہتے ہیں تا کجا خود را شماری ما و تین, از گلے خود شعلہ طور آفرین. کہ تم اپنے آپ کو کب تک صرف ایک مٹی اور پانی کا ایک جسم سمجھو گے تم, یعنی کہ دیر از مور ٹو مین دین جسٹ آر فزیکل ایگزسٹنس, جو کہ آبویسلی یہ پانی اور مٹی سے ہی بنی ہوئی ہے نا, اسی سے بنی ہے. ماں و تین کہتے ہیں, تین مٹی کو کہتے ہیں, اور یہ پانی کو, یہ عربی کا ہے. از گلے خود شعلہ یہ طور آفرین, تو اپنی مٹی سے وہ شعلہ طور پیدا کرو, یعنی کہ وہ جو خدائی صفات جو ہیں تمہارے اندر موجود ہیں, سو وہ ان کو اپنے اندر اجاگر کرو. تخلقوا با اخلاق اللہ, ڈیولپ اور کریٹ ان یور سیلف دی ایٹریبیوٹس آف گاڈ. جس میں خدا کی ایٹریبیوٹس پیدا ہو جائیں تو پھر وہ کسی سے دبتا ہے کہ وہ گردن ہی کٹوائے گا یا کاٹے گا. با عزیزان سرگران بودن چرا, شکوہ سنجے دشمنان بودن چرا. تو با عزیزان یعنی کہ غیروں کے اپنوں کے آگے جو ہے وہ سرگران بودن, کس لیے جو ہے گردن چکاتے ہیں تم, کس لیے جو ہے یعنی کہ جو گردن جو ہے صرف خدا کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے, تو تم انسانوں کے آگے جو کس لیے گردن اپنی چکاتے ہو. شکوہ سن, شکوہ یعنی کہ گلا شکوہ جو ہے وہ کرنا, دشمنوں کا شکوہ کس بات سے کرنا, وہی شکوہ کرے گا دشمنوں کا جو کمزور ہوگا. جو شکوہ تو اس سینس میں انہوں نے نگیٹ بھی کر دیا کہ تو پھر جب آپ نے خود کو ہی اتنا کمزور کر لیے تو پھر ہر کسی کے سامنے جھکتے پھر کیا گلا کرنا. کہ دیکھو نا بات یہ ہے کہ شکوہ جو ہے ایک اس سینس میں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کمزوری کی علامت ہے, کمزوری کی علامت, تو وہ چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنے کا کیا فائدہ ہے تم کو. راست می گویم ادو ہم یار توست. اب دادا صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل یہ صحیح تم کو میں بتا رہا ہوں کہ جو تمہارے ادو دشمن کو کہتے ہیں
جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست ہیں. ہستی او رونق بازار تست، ان کی جو ایگزسٹنس ہے تمہارے لیے، یعنی کہ وہی تمہاری زندگی کے، تمہارے بازار کے جو ہیں وہ رونق ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری رونق ہے. ہر کے دانا یہ مقام خودی است، فضل حق داند اگر دشمن قوی است. وہ کہہ رہے ہیں اس کو کہ جو کوئی بھی خودی کے مقامات سے آگاہ ہے تو اس بندے کو یہ پتہ ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو میرے دشمن ہیں یہ میرے لیے خدا کے فضل کی وجہ سے، یہ خدا کا فضل ہے کہ یہ میرے جو ہیں وہ دشمن جو ہیں طاقتور ہیں. کشت انسان را ادو باشد صحاب، ممکنات شراب برانگیزد ز خواب. انسان کی جو کھیتی ہے تو اسی کو بیج کو ہی کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جو کھیتی ہے اس کے لیے جو دشمن ہیں وہ بادل کی مانند ہیں، یعنی برسنے والے بادل کی مانند ہیں. جب کھیتی کے اندر بارش گرتی ہے تو اس کا زمین کا پوٹینشل اس کی ہریالی کے فارم میں نکل کر جو ہے ابھر کر باہر آتا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جس کا اس کی جو ممکنات ہیں، جو اس کی صلاحیتیں ہیں، جو اس کا پوٹینشل ہے انسان کا، وہ جس طرح سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کی آبیاری سے جو ہے وہ ابھر کر جو ہے وہ برانگیزد ابھر کر باہر آتا ہے، یعنی کہ پوٹینشل. لیکن اب آپ اس کو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یو آر ان اے سچویشن جہاں پہ آپ کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی مخالف آپ کے سامنے وہ نہیں ہے، یا کوئی ہرڈل آپ نے ایک سچویشن جو ہے وہ آپ نے اس کو کراس کرنا نہیں ہے، تو یو آر سٹنگ ہیئر، وی آر آل سٹنگ ہیئر ڈورمنٹ. ہماری جو پوٹینشل ہے وہ کبھی بھی ابھر کر سامنے نہیں آئے گا. یہاں پر ابھی کچھ ایمرجنسی ہو جائے ہیں، ہاں کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس وقت ہماری ساری جو صلاحیت ہے یا مطلب جو بھی ہمارے اندر پوٹینشل ہے وہ ایک دم ابھر کر جو ہے وہ آئے گا. ہماری یعنی کہ قوت جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی اٹ ول بیکم لائک 20 times more فاسٹر. اینڈ جو ہم ابھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ایمرجنسی سچویشن میں ہم کنفرنٹ کریں گے اور اس حد تک میں کر جاؤں گا یا کر جاؤں گی، وہ ہم ریلائز ہی نہیں کرتے، اس وقت کر گزریں گے. تو دیٹ از وائی یہ جو آپ کے سامنے جو ایک مخالف جو ہے وہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ یو آر لائک یو نو. دشمن کا کیا ہوتا ہے، دشمن سے آپ کو وہ اس طریقے سے بھی آپ وہ دیکھیں کہ یو آر آلویز آن یور ٹوز. جب آپ اس کو ایک نارمل دشمنی سے آپ وہ لے لیں کہ آپ کو جو پتہ ہے کہ وہ قتل کر دے گا یا واٹ ایور جو بھی ہے، یو ول آلویز بی آن یور ٹوز. آپ ہر طریقے سے جو ہے جو بھی آپ کے ذہن میں آئے گا، جو بھی آپ کے اختیار میں آئے گا، جو آپ کوئی اختراع کریں گے، کوئی یو ول بی مور کریٹو ان ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف، اینڈ ان دیٹ پروسیس آپ کی جو سارا پوٹینشل ہے وہ صلاحیت ابھر کر جو ہے وہ باہر آئے گی، ادروائز نہیں آ سکتی. کالج میں بھی یہ پڑھاتے ہیں، ٹیچنگ کی ہی کہتے ہیں، وہ لوگ پڑھاتے ہیں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کو چیلنج نہیں دیں گے تو وہ گرو نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی، ہاں بالکل، اس کے بغیر وہ ہوتا ہی نہیں. اب یہ ماڈرن سائیکالوجی اب ان کو سکھا رہی ہے. یہ جو ہے نا ان کا یہ جو سسٹم ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کا، وہ والا جو اچھا گروتھ مائنڈ سیٹ اگر آپ نے خود ہی پڑھی ہے تو وہ دیکھ لو ساری کی ساری وہی ہے. اینڈ دس از اونلی آئی تھنک اباؤٹ 10 years ago they started this theory of growth mindset. اور اب وہ جو بھی ہے وہ یہ بچوں کو اس کے مطابق چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اب یہ جو ٹرانسجینڈرزم کا جو سسٹم شروع ہو گیا ادھر یہ سارا کچھ کدھر جائے گا. سنگ رہ آبست اگر ہمت قوی است، سیل را پست و بلند جاد چیست. کہ سنگ راستے کا جو پتھر بھی جو ہے نا وہ بھی پانی ہے اگر آپ کی ہمت جو ہے وہ قوی ہے، ہمت بلند ہے، پررس قوت ہے.
تو کوئی پتھر بھی آپ کے راستے میں حل نہیں ہو سکتا. انسان توڑ دیتا ہے پتھر. یہ اس کا جو شیریں فرحات کا جو جس طرح قصہ آپ کو ایک پتہ ہی میتھالوجی ہے یا واٹ ایور ٹرو ہے, بٹ وہ ہی پرووز دیٹ کس طریقے سے پہاڑوں سے بھی جو ہے وہ ایک ندی بنا کے لے آتے ہیں. تو سیل را پست و بلند جادے چیست, تو وہ کہتے ہیں سیل جو طوفان ہوتا ہے یعنی جو فلڈ ہوتا ہے, اس کے لیے اب پستی اور بلندی کیا چیز ہے؟ اس نے تو گزر جانا ہے, اس کو تو راستہ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ لائک وائز یہ سیل جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ قوت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. دس از ان سائڈ یو, دس پاور از ان سائڈ یو, کہ آپ کسی راستے کے بھی منہونے منت نہیں ہیں. آپ میں اتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ آپ تو ایک طوفان کی طرح گزر جائیں گے ان چھوٹے موٹے جو ہیں ہرڈلز اور پتھروں کی طرح. جب طوفان آتا تو پھر وہ پتھر بھی سب وہ رگڑ دیتا ہے بیچ میں, وہ بھی سارے رول ہی کرتے جاتے ہیں. وہ سنگ رہ گردد فسان تیغ عزم قطع منزل امتحان تیغ عزم. اس کا وہ لکھا ہے کہ قوی ارادے کی تلوار کے لیے راستے کا پتھر سان بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس میں؟ وہ بن جاتی ہے, وہ اس کو کیا کہتے ہیں, اسے وہ ویٹ سٹون جسے کہتے ہیں آپ, جس کے اوپر تلوار تیز کرتے ہیں یا چھری کو تیز کرتے ہیں. یعنی کہ ہرڈل جو ہے آپ کے سامنے وہ اس طرح ہے کہ وہ ایک, اگر آپ کا ارادہ قوی ہے تو وہ ایک اس کو اور شارپن کرتا ہے آپ کی قوت کو. اس کے اندر جو ہے وہ کاٹنے کی صلاحیت جو ہے وہ مرحلے کو جو ہے اس کو زیر کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے, اسٹرینتھن کرتا ہے. دیکھیں یہ تلوار جو ہے اس کو اگر یہ سان کے اوپر رگڑنے سے کیا ہوتا ہے, ریزسٹنس ہوتی ہے نا, وہ ریزسٹنس کی ہی وجہ سے جو ہے وہ اس کی دھار بنتی ہے. وہ تو اسی طریقے سے انسان کی اگر ایک جس طرح یہ نا مجھے نفس کیا ہے تلوار ہے, خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے. تو موج نفس یعنی یہ زندگی جو ہے یا انسان جو ہے وہ ایک تلوار کی طرح ہے, اور جو خودی ہے اس کی وہ اس تلوار کی دھار. اگر آپ کی زندگی میں آپ کی خودی نہیں ہے تو آپ کی زندگی 2 ٹکے کی نہیں ہے. You can just judge amongst yourselves that if you are a person who has no self-esteem, no sense of your, own inner strength of self نہیں ہے آپ کے اندر, تو آپ کو تو ہر دوسرا بندہ جو ہے ادھر لے جائے گا, کبھی ادھر لے جائے گا, اور آپ کو وہ کیا ہے وہ جو ہے وہ علامہ کا کیا شعر ہے کہ وہ ملائم کر اس کی خودی کو, سونے کا حمالہ ہو اس کی خودی کو, ہاں ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. یہ نہیں, اس کا پتہ نہیں, مصرع کچھ اور ہے اس کا کہ اگر سونے کا حمالہ بھی ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر ہے اگر خودی نہیں ہے اس کے اندر. یعنی کہ ویلیو لیس ہیں, آپ کی ساری زندگی ہی ویلیو لیس ہے اگر آپ کی جو ہے وہ خودی اور وہ سیلف نہیں ہے اس کے اندر. سو یہ ہے کہ کٹھن راستوں کو کاٹنا قوی ارادے کی تلوار کی آزمائش ہے. قوی ارادہ قوی ہو تو وہ ایک اس یعنی کہ وہ جو ہے وہ تلوار کی اس کی آزمائش ہے. یعنی کہ کٹھن راستہ مشکلات جو ہیں وہ آپ کی زندگی کے لیے آزمائش ہیں. اسی طرح قوی ارادے والے انسان کے لیے دشواریاں, رکاوٹیں, مصیبتیں وغیرہ سب جو ہیں اس کے ارادے اور ہمت کو مضبوط اور قوی کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا واٹ ڈزنٹ کل می میکس می اسٹرانگر. پھر اس کو کہتے ہیں کہ خیش را چون از خودی محکم کنی. جب تم اپنے آپ کو, اپنے ذات کو اپنی خودی سے جو ہے وہ مضبوط کرو گے تو اگر خواہی جہان برہم کنی, تو پھر تم اگر چاہو گے
تم اس جہان کو بھی برہم زدن کر سکتے ہو، یعنی کہ بدل سکتے ہو، یعنی کہ جو کوئی باطلانہ نظام ہے اس کے خلاف وہ ٹکرا سکتے ہو، یعنی کہ نا کہ با نشۂ درویشی در ساز و دما دم زن چون پخت شوی خودرا بر سلطنت جم زن. تو یہ وہ ہے وہ سلسلہ. اب یہ دیکھیں یہ علامہ جو ہے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ گر فنا خواہی ز خود آزاد شو. اگر تو تم جو ہے فنا چاہتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ فنا فی اللہ والا جو کہ وحدت الوجودی جو ہے وہ نظریہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا منتہائے نظر جو ہے وحدت وجود کا یہی ہے کہ وہ خدا کی ذات میں ہی وہ مدغم ہو جائے، فنا ہو جائے، اور اس کے بعد اس کا وجود جو بھی ہے وہ خدا کا حصہ بن جائے، اس میں رہے، اپنی اس کی جو بھی ہے وہ حیثیت ختم ہو جائے. تو ہیں نہیں، دس از سیلف انائہلیشن. سبجوگیشن از سم تھنگ ایلس. یہ دس از انائہلیشن، فنا. تو اگر تو تم فنا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ سے آزاد ہو جاؤ. اپنے آپ سے آزاد ہو جاؤ نا. جب آپ نے فنا کر دیا اپنے آپ کو، اپنے آپ سے آزاد ہو گئے آپ کی خودی ختم ہوگی، آپ کی حیثیت ہی ختم ہوگی. گر بقا خواہی بے خود آباد شو. اور اگر تم بقا چاہتے ہو، یعنی کہ ایٹرنٹی چاہتے ہو، باقی رہنا چاہتے ہو، قائم رہنا چاہتے ہو، تو پھر اپنے اندر آباد ہو. اس میں جو ہے آئی تھنک اس کی جو اچھی ایکسپلینیشن ہے علامہ کا اپنی وہ کوٹ ہی ہے کہ the weak lose themselves in God and the strong discover him from within themselves. تو یہ یہ دونوں ان جملوں کو میرے خیال میں اگر یہ چیز جو ہے نا یہ بڑے اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے جو ہے وہ ڈیفائن کر رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چیست مردن، مرنا کیا ہوتا ہے؟ مرنا کیا ہوتا ہے بھی؟ وہ کہتے ہیں کہ مردن از خودی غافل شدن. جو اصل میں جو ہے تم کہتے کہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ تو علامہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مرنا یا انسان کی موت وہ ہوتی ہے جو اپنی خودی سے غافل ہو جائے، اس سے بالکل اگنورنٹ ہو جائے، اس کو دریافت ہی نہ کر سکے، اس کو مضبوط ہی نہ کر سکے، اسے ڈیولپ ہی نہ کر سکے. تو چیپنداری فراق جان و تن. تم کیا سمجھتے ہو کہ جو موت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ روح اور بدن جو ہے وہ الگ ہو گئی، یا یوں روح تمہارے جسم سے نکل گئی تو یہ موت ہوتی ہے؟ یہ موت نہیں ہوتی. موت یہ ہوتی ہے کہ جو اپنی خودی سے جو ہے وہ انسان غافل ہو جائے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ خودی کا جو بھی وہ کانسیپٹ ہے کہ ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. تو یہ جو مضبوط خودی کا جو آپ نے یہ اس میں بھی پڑھا ہے ان ریکنسٹرکشن کہ اٹ از لائک کہ یہ جو قیامت کا بھی جو ایونٹ ہوگا وہ خودی کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو سسٹین کر جائے گی. وہ مضبوط خودی جو ہے اس کے لیے اس زندگی سے اس زندگی کے اندر ٹرانسفر ہونا اسی طرح جس طرح ایک انسان نارمل ایک قدم اپنے آگے لیتا ہے. یہ جو ہے وہ ایک کامل خودی کی جو ہے یہ اس کی کیپیبلٹی ہے. در خودی کن صورت یوسف مقام از اسیری تا شہنشاہی خرام. کہ اپنی جو ہے وہ در خودی کے اندر جو ہے جس طرح حضرت یوسف نے وہ مقام یا وہ جو ہے وہ حاصل کیا، از اسیری تا شہنشاہی کرام، کہ وہ قیدی جو ہے وہ اپنی قید سے لے کر وہ بادشاہت تک جو وہ پہنچے. تو حرام تو اور چیز آتا ہے، خرام ہوتا ہے خرامیدن چلنا. ہاں تو دا تھنگ از دس کہ یہ جو مثال یہاں پہ جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ یہ ایک علامہ کا اس میں وہ شعر بھی ہے اسرار خودی میں ہی ہے میرے خیال میں کہ
یا کس میں ہے؟ جاوید نامے میں ہے شاید. گرد خود مانند پر کار باش. پہلا مصرع پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں اس کا، کہ اپنی آپ کو اس طرح جو ہے وہ مضبوط کرو یا اس کو اس طرح اس کو قائم رہو کہ جس طرح ایک وہ کمپس ایک نقطے کے گرد گھومتا ہے نا. وہ مسجد قرطبہ میں بھی ہے نقطۂ پرکار ہے. ہاں لیکن وہ بھی ہے، لیکن یہ اس میں فارسی میں ہے جو ہے نا، گرد خود مانند پر کار باش. یہ سرچ کرو گے تو نکل آئے گا کہیں پہ اس کے اندر. تو یہ جو حضرت یوسف کا جو ہے وہ آپ وہ مطلب مثال جو ہے وہ اس لیے آپ کو وہ دے رہے ہیں کہ جو ہے وہ قیدی بننے سے شہنشاہی تک کے مرحلے تک طے کرنے کے، یعنی کہ یہ قرآنی تلمیذ سے استفادہ کیا گیا ہے. حضرت کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا اور وغیرہ وغیرہ، لیکن جب نہ تو اسی میں سے قید میں ڈالے. اپنی بلند ہمتی، ثابت قدمی اور صبر و استقلال کی بدولت وہ رہا بھی ہوئے اور پھر عزیز مصر بھی بن گئے. یعنی کہ گویا جب انسان کی خود ہی مضبوط ہو تو بڑے بڑے مصائب سے ٹکراتا ہوا بلند مقام و مرتبہ پا لیتا ہے. یعنی کہ ان کی زندگی کے وہ جو ہے وہ مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے انہوں نے اپنی اس خودداری کو اور جو ہے اپنے سیلف کو جو ہے وہ ایسا کوئی قدم نہیں انہوں نے اٹھایا جس سے ان کے سیلف کے اندر کچھ ذرا جتنی بھی ڈس انٹیگریشن ہوتی، یا ایسا عمل انہوں نے نہیں کیا جس سے سیلف کی ان کی ایروژن ہوتی. اینڈ دیٹ از وائی جب آپ کی سیلف مضبوط ہوتی ہے تو پھر آپ کوئی نہ کوئی وہ مرتبہ اور سٹیٹس جو ہے وہ آپ کو ضرور جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. سر یہ اس میں تھا ثابت جو کم کرو کم کھاؤ کم گفتار کرو. ہاں بالکل یہی شعر ہے. کم کھاؤ کم سو اور کم بولو. کون زیادہ بولتا ہے آپ میں سے؟ احمد. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ از خودی اندیش و مرد کار شو، مرد حق شو حامل اسرار شو. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خودی اندیش، اپنی خودی کو جو ہے وہ یہ اندیش اس نے جہاں پہ کہہ رہے ہیں خودی کے بارے میں غور و فکر کر. ہاں مطلب اس کو جو ہے اس کو ڈیولپ کرو، کانسنٹریٹ آن یور اون سیلف اور مرد کار. پھر کوئی تم جو ہے ایسے کوئی انسان بن سکتے ہو جو کہ کوئی کارآمد زندگی کے اندر یہ چیزیں سر انجام جو دے سکتا ہے. مرد حق شو حامل اسرار شو. اور یہی مضبوطی جو ہے تمہاری خودی کی، یہی تم کو مرد حق یعنی کہ مرد کامل یا نیابت الہی کا جو ہے سٹیٹس جو ہے اسی سے حاصل ہوگا. اور حامل اسرار یعنی کہ پھر تو خدا کا کیا ہے، مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، سم تھنگ لائک دیٹ. ہاں تو یعنی کہ آپ وہ خدائی راز کے اٹھانے کے بھی حامل اس قابل ہو جاتے ہیں آپ. یہ حامل جو ہے نا اٹھانے ہیں، کیا یہ حاملہ جو لفظ ہے اس سے ہی بنا ہے یہ. ہاں ٹو کیری، ہاں بوجھ اٹھانے کا نا. وہ کہتے ہیں نا کہ یار وہ بندہ تو اس چیز کا حامل نہیں ہے، اور عورت جب پریگننسی کو حاملہ کہتے ہیں تو وہ بوجھ اٹھانے والی. سو حمل یہ بوجھ اٹھانا یہ سارا یہ مطلب اسی لفظ سے ہی ہے یہ سارا. شرح راز از داستان ہا می کنم، غنچے از زور نفس و می کنم. خوشتر آن باشد کے سر دل بران، گفتے آید در حدیث دیگران. یہ رومی کا شعر ہے، یہ مسٹر احمد نے بھی یاد ڈالا ہوا تھا. یہ سارا انہوں نے حضرت علی حجویری نے ان کو بتایا ہے، یہ حضرت علی حجویری نے ان کو بتایا ہے کہ یہ جو ہے کہ لب لباب یہ ہے
کہ یہ جو دشمن یا جو تمہارے سامنے جو کوئی ریزسٹنس ہی ہوتا ہے نا، دشمن ریزسٹ کرتا ہے آپ کو واٹ ایور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب نقصان آپ کو پتہ ہے کہ بندے نے پہنچانا ہے تو پھر آپ نے کوئی نہ کوئی سٹیپس لینے ہوتے ہیں ٹو کہ وہ نقصان نہ پہنچا سکے یا اس کو کمزور کر دیں یا اس سے طاقتور ہی ہو جائیں آپ کہ وہ آپ کا کچھ نہ وہ بگاڑ سکے. ان اینی کیس جو ہے وہ آپ کی صلاحیتوں کے اوپر ہی اس کا جو ہوتا ہے وہ صلاحیتیں آپ میں پیدا ہی تب ہوتی ہیں جب آپ اپنے سامنے ریزسٹنس فیس کرتے ہیں. تو یہ جس طرح یہ سلمان کہہ رہا تھا کہ ماڈرن سائیکالوجی میں بھی اب یہ چیز جو ہے وہ سکھاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے بچوں کو جو ہے ان کو یہ پریپیئر کرتے ہیں کہ ان کو یعنی کہ یہ جو ٹاسکس دیتے ہیں یا ان کو چھوٹے چھوٹے ان کے لیے مشکل چیزیں ان کو حل کرنے کے لیے دیتے ہیں. اٹ از ٹو ڈیولپ دس ایبلٹی ان دیم اینڈ دس از نیسسری. مطلب بیسکلی کیا ہے یہ آپ کو کہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ وہ مطلب کہ وہ قتل و غارت والا کوئی دشمن آپ کر لیں. یہ مطلب آپ کے اندر مسائل سے نبٹنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہونی چاہیے اینڈ ولنگنس ہونی چاہیے. ان سے گھبرانا نہیں چاہیے, ان سے شرک اوے نہیں کرنا چاہیے. سو دیٹ از واٹ ہی سنتے ہیں کہ شرح راز از داستان ہاں می کنم غنچے از زور نفس و می کنم. یعنی کہ میں نے جو راز کا جو کہا ہے تو اس کی وضاحت میں داستانوں سے کروں گا. یعنی کہ دیکھیں رازوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے کسی حکایت میں ہی آپ کو اس کو ڈھالنا پڑتا ہے, نہیں تو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ دا تھنگ از دس کہ یہ ہماری شاعری کے اندر جو ہے یہ چیز موجود ہے کہ ہم نے کوئی نقطہ سمجھانا ہوتا ہے تو اس کو کسی حکایت سے ہی سمجھاتے ہیں. اینڈ یہ جو ہم نے رومی بھی پڑھا ہے, اتنا جو بھی اتنی بھی پڑھی ہے ان کی ہم نے حکایتیں ہی پڑھی ہیں, اور وہ کس طریقے سے آپ کو دنیاوی چیزوں سے وہ ریلیٹ کرتے ہوئے وہ باریک نقطے جو ہیں آپ کو وہ سمجھاتے ہیں. تو یہ وہی بات جو کر رہے ہیں کہ غنچے از زور نفس وامی کنم, کہ غنچہ جو ہے اس کا الفاظ تو یہی ہیں کہ میں جو ہے یہ اپنے آواز اپنی سانس کی زور سے جو ہے اس کو میں غنچے کو زندگی دیتا ہوں, اس کو میں کھول دیتا ہوں. وہ علامہ وہ شعر ہے نا کہ عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب, میں تو نسیم سحر ہی ہے جو کہتے ہیں کہ جو صبح کی ہوا ہوتی ہے تو وہ اس کی تر و تازگی کی وجہ سے جو ہے وہ غنچے کے اندر یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس میں اپنا پوٹینشیل دکھانے کی یا زندگی کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. سو بیسیکلی وہ یہی ہے بات کہ وہ کہانی ہی کے ذریعے میں تم کو یہ باتیں جو ہیں وہ میں سمجھاؤں گا. اور یہ آگے جو ہے یہ مولانا کا ہی وہ شعر ہے کہ اچھی بات یہی ہے کہ دلبروں کی باتیں راز دوسروں کی باتوں یعنی اشاروں اور کنائیوں میں بیان کی جائیں. یہ شعر مولانا روم کی مثنوی کا ہے, اور جو کہہ رہے ہیں کہ حسینوں کے راز براہ راست بیان کیے جائیں تو کم فہم لوگ انہیں نہیں سمجھ سکتے, سے عاری ہونے کے باعث جو ہیں وہ فتنے بھی کھڑے کر سکتے ہیں. اشاروں کنائیوں میں ایسی باتیں کرنے سے شعور و عقل والے انہیں بخوبی سمجھ جاتے ہیں اور یوں کسی فتنہ و فساد کا اندیشہ نہیں رہتا. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کے مسٹر باسط؟ کوئی نہیں آئی, بڑی آسان سی بات ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر وہ اس بات کو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کنائیے اور اسی طریقے کے جو کنائیے کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ابھی سلمان؟ لے کے آتے ہیں نا دو چیزوں میں ریزمبلنس ظاہری ہمیں نہیں پتہ چل رہی ہوتی لیکن ہاں, اور استعارہ جو ہے وہ بالکل ہاں تشبیہ استعارہ کنائیہ یہ تین چیزیں ہیں جو فارسی اپنا یہ شاعری کے اندر زیادہ جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. تو اٹ از لائک ایکسپلیننگ سم تھنگ. اب آپ یہ دیکھیں کہ شاعری کے اندر آپ بہت سی باتیں آپ وہ کر جاتے ہیں, جس طرح جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے نا وہ جس طرح علامہ کا شعر ہے
وہ کہتے ہیں کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ تو یہ کیونکہ شعر کے اندر ہے تو اس میں وہ رعایت ان کو مل جاتی ہے کہ ایک بڑی سے بڑی بات بھی کر جائیں تو وہ جو علماء حضرات ہیں وہ اس کو اس طرح سیریسلی نہیں لیتے، یہ کہ ایک ایموشن ایکسپریس کر دیا ہے فلانا۔ لیکن اگر وہ اس کو اور طریقے سے نثر کے اندر اسی بات کو وہ بیان کریں گے تو کہ تو کفر ہے، تو پکڑ کے آپ کو فتویٰ لگا دیں گے۔ اس طرح فتویٰ نہیں لگ سکتا کیونکہ ہاں، اس کے اندر وہ ایک رخصت ہے، رعایت ہے، واٹ ایور جس کو آپ، تو استعاروں کے اندر جو ہے وہ بات کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ریکنسٹرکشن ہے اس میں استعاروں کی بات نہیں ہے نا، تو اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ بہت علامہ پہ جو ہے ہمارے جو یہ کنونشنل یا تقلیدی سوچ رکھنے والے جو علماء ہیں یا اسکالرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر۔ اچھا، یہ اگلا جو ہے یہ ایک حکایت ہے طائر کی، ایک پرندے کی جو کہ جو ہے وہ پیاس سے جو ہے تشنگی سے بےتاب ہوتا ہے اور نڈھال ہو گیا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر آبویسلی پھر وہی خودی کی ہی بات ہے کہ وہ یہ ایک پرندہ ہوتا ہے جو ہے وہ پیاس سے بےتاب ہوتا ہے، اور در تنے او دم مثال موج دودھ، یعنی موج دودھ دھوئیں کی طرح، یعنی کہ وہ دھواں جس طرح کانپتا ہے نا اس طرح جو ہے وہ کانپ رہا ہوتا ہے، پیاس سے اتنا نڈھال ہو گیا ہوتا ہے۔ اور وہ جو ہے کہ ریزہ یہ الماس در گلزار دی تشنگی نظارہ یاب آفرید، کہ اس نے ایک ریزہ الماس، یعنی وہ الماس ہوتا ہے جس کو ہم کہ ایمرلڈ، تو ریزہ الماس در گلزار دید، اس نے مطلب وہ ایک اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ گلزار باغ کے اندر جو ہے اس کو وہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ نظر آتا ہے ہیرے کا یا اس جیم کا، جس کو وہ سمجھتا کہ پانی ہے۔ تشنگی نظارہ آب آفری، تو جو اس کی پیاس ہے اس کو بتاتی ہے کہ یہ کو پانی کا قطرہ ہے۔ جس طرح جو ہے نا ڈیزرٹ کے اندر وہ کہتے ہیں مراج نظر آتا ہے آپ کو، بیکاز آپ کی جو ہے وہ ڈیزائر جو ہے تھرسٹ کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو پانی آگے نظر آتا ہے، آپ کو لیکس نظر آتی ہیں اس طریقے سے۔ تو یہ کون سا ہے کہ کسی کا شعر بھی ہے کہ اگر تم کو وہ کسی چیز کا جو ہے اگر تمہیں سراب نہیں نظر آتا ہے، کسی چیز کی تمہیں ڈیزائر ہے، اگر تمہیں سراب نہیں نظر آتی تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری وہ ڈیزائر جو ہے نا وہ کم ہے، وہ کامل نہیں ہے۔ ہاں شاید کیا ہو اس میں، وہ کسی کا شعر ہے جو علامہ نے کوٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر۔ تو از فریب ریزہ یہ خورشید تاب، مرغ نادان سنگرا پنداشت آب، تو اس نے جو ہے وہ سورج کی چمک سے جو بھی اس کا جو ہے اس کے نظر میں جو فریب نظر سے وہ پرندے نے جو ہے بیوقوف نے یہ سمجھا کہ یہ پانی ہے۔ مایا اندوز نم از گوہر نہ شد، زد برو من کار و کامش تر نہ شد۔ تو مایا اندوز نم از گوہر نہ شد، اس کا جو ہے ہیرے کے اس ٹکڑے نے اس پرندے سے کہا نہیں، اس ٹکڑے میں سے ذرا بھی نمی حاصل نہ ہو سکی۔ مایا کیسے نمی کے معنی میں ہے، اندوز نم از گوہر نہ شد، یعنی کہ اس میں سے ظاہر ہے پانی کا قطرہ نہیں تھا تو اس میں سے اس کو وہ نمی حاصل نہیں ہوئی، تو پیاس کیا بجھنی تھی اسی۔ تو زد برو منکار کہتے ہیں چونچ کو، تو اس نے اس پر جو وہ چونچ ماری تو اس کا جو کام کہتے ہیں گلے کو، ہمارا کام ہوتا ہے کام کرنا، یہ فارسی کے اندر کام جو ہے وہ گلے کو حلق کو کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں تشنا کامی کے، ہاں تشنا کامی وہ اس معنی میں، ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تر نہیں ہوتا، پیاس نہیں بجھتی۔
تو وہ کہتا ہے گفت الماس اے گرفتار حوث، وہ اس کو جو ہے وہ ہیرا کہتا ہے کہ تو جو کہ حوث کا جو ہے وہ ڈیزائر کا جو گرفتار ہے، تیز برمن کر دے میں انکار ہے حوث، تو نے بڑی جلدی میں سوچے سمجھے بغیر جو ہے اپنی اس پانی کے پینے کی جو ہے وہ حوث کے اندر تم نے میرے اوپر جو ہے اپنی چونچ جو تم نے وہ گرا دی۔ قطرہ آبی نیم ساقی نیم، تو وہ کہتا ہے کہ میں پانی کا قطرہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی ساقی ہوں۔ من برائے دیگران باقی نیم، میں دوسروں کے لیے میں باقی نہیں ہوں۔ یعنی کہ میں کہہ رہا کہ میں دوسروں کے لیے زندہ نہیں ہوں، میں اپنے آپ کے لیے زندہ ہوں۔ قصد آزارم کنی دیوانائی، از حیات خود نما بی گانائی، کہ تو مجھے تکلیف پہنچانے کا جو ارادہ کر رہا ہے، کہتے ہیں تو دیوانہ ہو گیا، تو پاگل ہو گیا تو، یعنی کہ تو جو ہے از حیات خود نما بیگانائی ہے کہ تو اپنی خودی سے ہی بیگانہ ہے۔ You don't even know what you are in yourself۔ آب من منقار مرغان بشکند، کہ میری، اب یہاں پہ آب پانی کے معنی میں نہیں، چمک کے پانی میں ہے، معنی میں ہے جو ہے وہ میری یہ جو چمک جو ہے، یہ جو اس کو اس طرح سمجھ کر جو مارتے ہیں، بہت سے پرندوں کی یہ چونچیں توڑ دیتی ہے۔ آدمی را گوہر جان بشکند، یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر انسان بھی اس کو کھا لے تو مر جاتا ہے۔ بائی دا وے نہیں ٹروتھ ہے یہ، دس از یہ جو ہیرا ہوتا نا، یہ اس کا کئی دفعہ یہ انہوں نے پاؤڈر بنا کے رکھا ہوتا تھا، یہ بادشاہوں نے یا اس طرح سے جو بھی نا، مطلب کہ اگر کوئی ایسا کوئی انٹورڈ سچویشن آ جائے ایسے نہیں نکل سکتے تو وہ پاؤڈر پی لیتے تھے، اس کو کھا لیتے تھے اسے۔ طائر از الماس کام دل نہ یافت، روی خیش از عریضہ تابند یافت۔ طائر از الماس کام دل نہ یافت، یہاں بھی یہ کام جو ہے یہ ڈیزائر کے معنی میں بھی آتی ہے، بائی دا وے استعمال ہے، ہاں۔ اور روی خیش از ریزہ یہ تابند یافت، تافت تو یہ چمکنے والی، سو وہ جو ہے وہ اپنا وہ اس نے یعنی کہ اس سے اس چمکتے سے نہ اس سے وہ آبویسلی منہ موڑ لیا، اس کو پیاس سے بوجھی نہیں اسے۔ حسرت اندر سینہ اش آباد گشت، در گلوی او نوا فریاد گشت۔ تو اس کے جو ہے وہ پرندے پر یہ جو ہے وہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ حسرت جو ہے وہ ڈیرا جما لیتی ہے، اور اس کے گلے میں چہچہاٹ یا آواز جو ہے وہ ایک شکایت کی صورت جو ہے وہ اختیار کرتی ہے کہ قطرہ شبنم سر شاخ گلی، تافت مثل اشک چشم بلبلی۔ اور اسی اسنا میں کیا دیکھتا ہے کہ تاب قطرہ شبنم، یہ شبنم کا ایک قطرہ جو ہے وہ ایک پھول کی پتی کے اوپر جو ہے وہ تافت مثل چشم، جس طرح ایک بلبل کے آنسو جو ہے وہ چمک رہا ہو، وہ اس کو وہ دیکھتا ہے اس سے۔ تو تاب او محو سپاس آفتاب، لرز برتن از ہراس آفتاب، اور اس کی چمک سورج کا شکریہ ادا کرنے میں کھوئی ہوئی تھی، یہ چمک اس پر دھوپ پڑنے کے سبب تھی۔ وہ سورج کے خوف سے اس کے جسم پر کب کبھی تاریخ، یعنی سورج نکلتے ہی شبنم کا وجود ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو کپ کپا رہا ہوتا ہے، وہ جو پانی کا جو قطرہ ہے
وہ شبنم کا وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر سورج کی کرن پڑتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اس سے. تو یہ آپ کو بابو ایک موازنہ آپ کو بتا رہے ہیں جس میں ایک ایسی خودی ہے جو کہ ڈیولپ ہو کے وہ ایک قیمتی شکل اختیار کر چکی ہے، اور ایک ایسی خودی ہے جو کہ مرہون منت ہے، یہ اس کی وہ مضبوط ہے ہی نہیں، اس کی خودی ہی نہیں ہے، جس کو جو ہے وہ ایک دوسری پاورفل شے جو ہے اس کو مٹا کے اس کی ہستی جو ہے اس کی ختم کر دے گی. وہ تاب او مہوے سے پاسے اور لرزے پر تن از ہراس آفتاب، یعنی کہ اس کی جو تھی وہ چمک جو تھی اس کی کس تھی؟ وہ سورج کی مرہون منت تھی. وہ اگر اس میں پانی میں چمک آتی ہے تو وہ روشنی کی وجہ سے آتی ہے، یعنی کہ اس کی چمک بوروڈ تھی، جو ہیرے کی چمک تھی وہ اس کی اپنی تھی، وہ بوروڈ نہیں تھی. وہ یہ دس لائک اے ڈرائنگ کمپیریزن بٹوین اے ڈیولپڈ سیلف اینڈ این انڈیولپڈ اینڈ اے ویکر سیلف. تو کوکب رم میں خوی گردون زادائی یک دم از ذوق نمود استادائی، کہ شبنم کا وہ قطرہ گویا آسمان میں پیدا ہونے والا اور خوف کے مارے بھاگنے کا عادت رکھنے والا کوئی ستارہ تھا جو اپنی ذات کے اظہار کی خاطر ایک لمحے کے لیے رکا ہوا تھا. یعنی کہ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے سب غائب ہو جاتے ہیں، وہ ان کی حیثیت جو ہے وہ نہیں رہتی. اینڈ آبویسلی ایک ویکر سیلف ہے، تو سورج کے خوف سے جو ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ایگزسٹنس جو ہے وہ اب عارضی ہے، وہ ختم ہونے والا ہے. صد فریب از غنچے و گل خوردائی بہرائی از زندگی نا بردائی، کہ تم نے جو ہے وہ ایک قطرہ جس نے غنچے اور پھول کے سینکڑوں فریب جو ہیں وہ کھائے ہیں اور برداشت کیے ہوں، جس نے زندگی سے کچھ حاصل نہ کیا ہو. بہرا جو ہے یہ وہ بہرا نہیں ہے کانوں کا بہرا، بہرا یہاں پہ ہے حصہ. بہرا یعنی کہ یعنی کہ اس نے حصہ بھی جو ہے وہ زندگی سے جو ہے نہ بردہ نہ لے کے گیا، مطلب اس نے حاصل نہیں کیا. اس نے مثل عشق عاشق دل دادائی زیب مشگان چکید آمادائی. مثال وہ دے رہے ہیں، وہ قطرہ ایسا جیسے کسی دل دینے والے کا آنسو ہو. وہ ہوتا ہے نا، وہ دل کسی کے اوپر آ گیا ہو تو پھر وہ آنسو جو ہے وہ جوش جذبات کے اندر جو ہے وہ جس طرح وہ پلکوں میں امڑ آتے ہیں. وہ کسی پلک پر سجا ہو اور ٹپکنے کے قریب ہو. اس کو کیا بیان کریں ہیں؟ اس کو کس سینس میں بیان کریں چلکنے والا ہے جو یعنی کہ یہ ایک اسی کو ایک کمزور خود ہی کوئی بیان کر رہے ہیں نا، یعنی کہ وہ آنسو جو ٹپک گیا ہے وہ بھی پھر ختم ہی ہو گیا نا، اس کی تو حیثیت کچھ بھی نہیں، اس کی قطرہ ہے. تو جو گرے گا وہ جذب ہو جائے گا، وہ بھی اڑ جائے گا یا ایواپوریٹ کر جائے گا، نتھنگ ول ریمین. تو وہ یہ سارا وہ مرغ جو ہے وہ پرندہ جو دیکھتا ہے تو مرغ مطرب مضطر یعنی کہ بےتاب جو ہے وہ زیر شاخ گل رسی، وہ اس کے وہ پھول کی شاخ کے نیچے پہنچتا ہے اور در دہانش قطرہ شبنم چکید، اور اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ قطرہ کیونکہ ٹپک رہا ہوتا ہے وہ اس کے اندر گر جاتا ہے، یعنی کہ اس کو پیاس کی اس کو بجاتا ہے. اے کے می خواہی ز دشمن جان بری از تو پرسم قطرائی یا گوہری، کہ اے جو کہ تو اپنے دشمن سے جو ہے وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے، تو تم مجھے کو یہ بتاؤ کہ تم شبنم کا قطرہ ہو یا ہیرے کا ٹکڑا ہو. تم چن ز سوز تشنگی طائر گداخت از حیات دیگری سرمایہ ساخت، کہ جب جو ہے وہ اس پیاس کی سوز سے وہ پرندہ جو تھا
اس کے اندر وہ جو تھا وہ پگھلا جا رہا تھا. تو از حیات دیگری سرمایہ ساخت, تو اس نے کسی اور کی زندگی سے اپنا جو ہے وہ سرمایہ حاصل کیا. تو یہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جو اسٹرانگر سیلفز ہوتے ہیں وہ کمزور سیلفز کو جو ہے وہ ان کو کھا جاتے ہیں, ان کو غلام بنا لیتے ہیں, ان کو جو ہے وہ مطلب کہ ساری زندگی ان کو مرعوب رکھتے ہیں. اینڈ دس از لائک ناٹ اونلی لائک فرام لائک انڈیویجول ٹو انڈیویجول, اٹ از فرام لائک اسٹرانگر نیشنز ٹو اسٹرانگر نیشنز از ویل, جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ. سو یہ بھی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مختلف طریقے سے ہم نے بیان کیا کہ اگر آپ ایک اینٹ کی طرح ہیں, اگر آپ کی جو ہے وہ ایک خود ہی جو ہے وہ کمزور ہے, تو آپ کو جس طرح وہ اپنی عمارت میں ایک دوسرا بندہ یہ استعمال کرے گا, آپ کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. تو قطرے سخت اندام و گوہر خون نہ بود, ریزہ یہ الماس بود او نہ بود. کہ جو اس بات کا خواہاں ہے کہ تو دشمن سے اپنی تو جان بچا لے جائے گا, میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو قطرہ شبنم ہے یا گوہر ہے. مراد یہ کہ تیری خودی کمزور ہے یا قوی ہے, بیسیکلی وہ یہ پوچھ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ غافل از حفظ خودی یک دم مشاؤ, کہ یہ اب سارا جو بھی ہے یہ نچوڑ اس کا یہ ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی خودی کو مضبوط کرنے سے غافل مت ہو, اور الماس کا ریزہ بنو, شبنم مت بنو, کہ جو از یوز بائی اینڈ ایکسپلائٹڈ بائی ادرز جو ہے, ڈو ناٹ میک یور پرسنالٹی اور یور نیشن انٹو سچ اے پیپل اور اے پرسن. پختہ فطرت صورت کوثار باش, حامل صد ابر دریا بار باش, کہ پختہ فطرت صورت کوثار, اپنے اندر وہ کوثار کی جیسی جو ہے مضبوطی اپنی فطرت میں اپنی جو ہے وہ پیدا کرو, اپنی خودی کو اس طرح مضبوط کرو. حامل صد ابر دریا بار باش, پہاڑ کی مان مضبوط ہو جا, اور جو ہے وہ نئی تشبیہ جو ہے وہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ تجھ میں چھا جا جو پانی برسانے والے سینکڑوں بادل جو ہیں, پہاڑ گھرے ہوتے ہیں نا, بادلوں سے جو ہیں گھرے ہوتے ہیں, تو جتنا مرضی بارش پانی میں گرتا ہے پہاڑ کو کچھ نہیں ہوتا اسے. خیش را دریاب از ایجاب خیش, سیم شو از بستن سیماب خیش, کہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پالو, اپنے ایجاب, کیا ادھر معنی ہے ایجاب کا, یہ مطلب پردے میں سے. سیم شو, سیم از چاندی, اور یہ سیماب ہوتا ہے یہ جس کو ہم مرکیوری کہتے ہیں. اس کی سیماب کی فطرت ہوتی ہے, اٹ از لائک سیمی لیکوڈ فارم ہوتا ہے, اینڈ اس کو آپ ایک دفعہ چھیڑ دیں تو وہ حرکت کرتا رہتا ہے ہر وقت. اٹ از انسٹیبل ان اٹس کانسٹیٹیوشن. Mercury. They self by affirmation of self compress the quick silver into silver ore. یعنی کہ سلور از سمتھنگ مور پریشس اینڈ اسٹرانگر دین, ہاں, حالانکہ کل ان کا رنگ وہی ہوتا ہے. از ایجاب خیش, ہاں اپنی, وہی پھر اس کے اس معنی میں ہوا یہ اپنا وہ جس کو اسبات. قبول کرنا یا کیا سر, یہ جو ہوتے ہیں نا ایجاب و قبول, یہ شادی کے معاملات میں, یعنی وہ ایکسیپٹ کر لینا کسی کو, اختیار کر لینا. اچھا, سو نغمائی پیدا کن از تار خودی, آشکارا ساز اسرار خودی. یعنی کہ بیسیکلی وہی ہے کہ نغمہ جو ہے وہ چیڑ مطلب اپنی وہ زندگی سے, اپنی جو ہے وہ ذات سے جو ہے اظہار جو ہے وہ ظاہر کر, اپنی خودی کو اس سے مضبوط کر, اور اپنی جو ہے وہ ان چھپی ہوئی قوتوں کا اور جو ہے اس کو بھید کو پا لے, اور ان کا جو ہے وہ مظاہرہ کر عملی طور کے اوپر کہ کہ تو ہے.